سورۃ الحجر کی آیت نمبر 61۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آئے وہ ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کی آل کے پاس، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام کہنے لگے بے شک تم لوگ ہو اجنبی۔ قالوا بل جئناک، وہ کہنے لگے بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس، بما كانوا فيه يمترون، وہ چیز جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لائے ہیں آپ کے پاس ایک حقیقت اور سچائی کو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس آپ رات کے وقت لے چلیں اپنے اہل کو رات کے کسی ٹکڑے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلتے رہو جہاں تمہیں حکم دیا جائے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے طے کر دیا ان کی طرف یہ معاملہ، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ، مقطوع مصبحین، کاٹ دی جائے گی صبح کے وقت، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے خوش ہوتے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہو کر ان کو بیٹے کی بشارت سنا کر فرشتوں کی یہ جماعت جو کم و بیش 10 افراد پر مشتمل تھی، جس میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی تھے، یہ جماعت شرق اردن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ شرق اردن کا یہ علاقہ جہاں کی آبادی کے متعلق علماء نے لکھا ہے تقریباً 4 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، اور مختلف چھوٹے بڑے شہر ان کے آباد تھے۔ قوم صدوم ان کا بڑا شہر تھا، اس وجہ سے ان کو صدومی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، اس لیے اس کو قوم لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے، اور اس وقت جو آئے تو بالکل نوجوان نو عمر
خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلما جاء آل لوط المرسلون، یہ بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے آل کے پاس آئے، یعنی ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنے مربی اور اپنے محسن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بڑے مہمان نواز تھے، اور مشہور تھی ان کی مہمان نوازی، اور قوم کے لوگوں کے بالکل برخلاف ان کا رویہ مہمانوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا۔ قوم لوط کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ تھی یہ قوم۔ جہاں اور بہت سی خرابیاں تھیں اس قوم کے اندر، وہاں یہ بھی ان کے اندر خرابی تھی کہ آنے جانے والے مسافروں کو، مہمانوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، کسی چیز کا دھیان لحاظ نہیں کرتے، یہ بندہ نوارد ہے، مسافر ہے، کچھ اس کا خیال کر لے، کچھ اس کا احساس کر لے، بلکہ راستوں میں بیٹھتے تھے خاص طور پہ اس لیے کہ ٹھگی کیسے کی جائے، لوگوں کو لوٹا کیسے جائے، کسی کا سامان کیسے چرایا جائے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے ان کا کوئی آدمی، کوئی باہر سے مسافر تاجر کوئی چیز لے کر اس قوم کے علاقے میں داخل ہوتا تو چیک کرنے کے بہانے ہی اس کا سارا مال لے جاتے۔ ایک آتا کہ یار تھوڑی سی چیک کراؤ، چیز اچھی لگی تو ہم اور لے لیں گے، یہ دکھاؤ تھوڑی سی، میں ذرا گھر دکھا، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے سارے ہی لے جاتے، وہ بیچارے خالی ہاتھ رہ جاتے۔ اسی طرح کسی اور انداز سے ٹھگی لگانا، مال لوٹنا، مسافروں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ ان کی ایک قدیم روایت تھی۔ کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا میرے بھتیجے کی خبر لے کے آؤ، لوط علیہ السلام کا پتہ کر کے آؤ، وہ کن حالات میں ہے، اس کی قوم کن حالات میں ہے۔ تو وہ آدمی جو شہر میں داخل ہوا تو آتے ہی اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک آدمی نے پتھر مار کے اس کا سر پھاڑ دیا، اس کا سر پھاڑ دیا، اور پھر سر پھاڑنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ میں نے تیرا سر پھاڑا، میری توانائی خرچ ہوئی، میرا زور لگا، تیرا سر رنگین ہو گیا، اس کا مجھے معاوضہ عطا کر۔ پتھر مار کے سر پھاڑنے والا خود کہہ رہا ہے مجھے اس کے پیسے دو۔ یہ آدمی حیران ہے کہ یہ کیسا قانون اور یہ کیسا اصول چلا۔ اس نے کہا یا تو پیسے دو، نہیں تو میں تمہیں شہر کے قاضی کے پاس لے کے جاتا۔ نوارد مسافر نے سوچا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، شاید کوئی انصاف دلائے گا۔ وہ قاضی کے پاس پہنچا تو قاضی نے ساری بات سن کر فیصلہ یہ کیا کہ واقعی اس مسافر کے ذمے حق بنتا ہے کہ پتھر مارنے والے کو پیسے ادا کرے، پیسے دینے چاہیے اس کو۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں قاضیوں کا حال بھی یہی ہے، تو یہاں حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، اس نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا اور قاضی کے سر پہ دے مارا۔ وہ قاضی کا سر پھٹا، خون نکلا، رنگین ہوا، تو یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا کہ قاضی صاحب جو میرے پیسے بنتے ہیں نا وہ اس کو دے دے، میں نے بھی تو تیرا سر پھاڑا ہے، میرے بھی پیسے بنتے ہیں، جو میرے بنتے ہیں وہ تو اس کو دے دینا۔ یہ کہہ کر واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا اور حالات بتا دیے کہ وہاں کوئی صورتحال نہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی خرابی اس قوم کے اندر تھی، بلکہ جس کے یہ موجد تھے، اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ برائی کبھی نہیں تھی، جس کام کو انہوں نے شروع کیا، آغاز اس کا کیا، اسی قوم نے اس کا آغاز کیا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں تک میں بھی یہ برائی نہیں جو اس قوم نے شروع کی، اور وہ ہے ہم جنس پرستی، لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ اپنے شہوانی جذبات کو پورا کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی بھی شان ہے، اللہ پاک نے عذاب دینے کے لیے جو فرشتے بھیجے وہ بھی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے۔
ادھر لوط علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج، مہمان کا اکرام، مہمان کی عزت، مہمان نوازی اور اس کا پورا خیال رکھنا۔ ادھر قوم کا مزاج کے نوجوانوں کو دیکھ کر وہ بھوکے بیڑیوں کی طرح ان کی شہوت جوش مارنے لگتی۔ اور لوط علیہ السلام تو پریشان ہو گئے کہ میں کروں تو کروں کیا، ان مہمانوں کا خیال رکھوں، ان کو عزت دوں، ان کا اکرام کروں، ان کو ٹھہراؤں، اور اگر ٹھہراؤں تو قوم سے کیسے لڑوں اور کیسے مقابلہ کروں، نہ ٹھہراؤں تو اپنی طبیعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ مہمان کو گھر سے نکال دوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ ہود میں آپ پڑھ چکے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور ان کا دل بجھ گیا اور وہ کہنے لگے آج جتنا مشکل دن تو کبھی آیا ہی نہیں، میں آج کیا کروں، مہمان نوازی نہ کروں تب بھی میرا اخلاق اجازت نہیں دیتا، پاس روکوں ان کو، مہمانوں کو ٹھہراؤں تو مقابلہ کیسے کروں۔ یہاں تک کہ پریشانی کے عالم میں اللہ پاک نے اس قصے کا اگلا حصہ بعد میں بیان کیا اور قوم پر عذاب کے آنے کا حصہ پہلے بیان کیا، کیونکہ اصل وہی ہے، باقی باتیں تو بعد کی۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اپنی جگہ، اور انہوں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا انکم قوم منکرون، تم بڑے اجنبی لوگ ہو، نئے مسافر لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو، پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھ رہے اور تنگ دل ہو رہے۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ بالکل نہ گھبرائیں، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم آئے ہیں آپ کے پاس اور اکیلے نہیں آئے، ہم کچھ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ قوم کے لوگ شک کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو کہا کرتے تھے لے آ جو عذاب لانا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچا ہے تو جو عذاب لانا ہے لے آ، ہم نہیں مانتے۔ یہ شک کرتے تھے اور ہم اسی جس چیز میں یہ شک کرتے تھے اسی عذاب کو لے کر آئے، لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ سچائی ہے، حقیقت ہے، ہم لا چکے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے اور اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ نوارد واقع ہی انسان نہیں، لڑکے نہیں، بلکہ لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے۔ چنانچہ ان فرشتوں نے ہدایت دی فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا انتظار کریں، جب رات ہو جائے تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر یہاں سے نکل پڑے۔ یہ ساری باتیں بعد کی ہیں، اس سے پہلے وہ واقعات ہوئے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے کیسے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ چڑھائی کی، اور اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ آئے گا۔ بہرحال فرشتوں نے یہ ہدایت دی کہ آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، علماء فرماتے ہیں اہل سے مراد یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے، اور لوط علیہ السلام کے ماننے والوں میں ان کی بیٹیاں تھیں اور قوم کے چند لوگ تھے۔ ان کی خود اہلیہ جو ہے وہ بھی ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ مسلمان نہیں تھی، ایمان نہیں لائی تھی، لیکن فرشتوں نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، کسی ٹکڑے میں، واتبع ادبارہم، اور چلنے کا انداز یہ ہو کہ قوم آگے آگے چلے اور آپ پیچھے چلے، آپ کے ماننے والے آپ کے آگے آگے چلیں اور آپ ان کے پیچھے چلیں۔ جیسے ایک بکریوں کو چرانے والا وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی بھیڑ بکریاں اس کے آگے چلتی، وہ لوگوں کا خیال کرے۔ یہ انداز ہونا چاہیے
قوم کے ایک لیڈر کا، ایک سربراہ کا، کہ وہ اپنی پوری قوم کا خیال رکھے. یہ نہیں کہ وہ خود تو آگے آگے بڑھ جائے اور قوم پیچھے جو ہے وہ کہیں اور ہی بہک جائے، بھٹک جائے. اس کو ہر اعتبار سے قوم کا خیال رکھنا ہے. ہمارے ہاں معاملہ برعکس ہو گیا. مشکل راستوں میں آگے چلنے کے لیے قوم کو لگا لیتے، اور جہاں آسانیوں کی باری آتی ہے وہاں آگے چلنے کے لیے لیڈر خود آگے لگ جاتے. حالانکہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ جہاں مشکلات پیش آئے وہاں لیڈر آگے ہونے چاہیے، اور جہاں آسانیاں آئے وہاں پبلک اور قوم کو آگے کریں کہ یہ تم استعمال کرو. اللہ پاک کے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت دی کہ چونکہ پیچھے عذاب آنا ہے لہذا آپ پیچھے رہے، قوم کو آگے رکھے تاکہ ان میں سے کوئی پیچھے عذاب کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، کسی کا دھیان بھی نہ اس طرف آئے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے کی طرف متوجہ نہ ہو. پیچھے جو کڑاک ہوگا، جو تباہی ہوگی، جو قوم کی چیخ و پکار ہوگی، جو دھماکے ہوں گے، ان میں سے کسی کی، آپ میں سے کسی کی ان کی طرف ہرگز توجہ نہیں ہونی چاہیے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جانا کہاں پہ ہے؟ فرمایا وہاں تک چلتے چلے جاؤ جہاں تک تمہیں حکم کیا جائے. ہماری طرف سے حکم آئے گا کہ بس اب یہاں پہ ٹھہر جاؤ. جب تک ہماری طرف سے حکم نہ آئے ٹھہرنے کا تب تک تم نے چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں، آگے بڑھتے رہنا. چنانچہ یہ ہدایات دے دی گئی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، ہماری طرف سے یہ معاملہ طے کر دیا گیا تھا. ہم نے یہ طے کر کے فرشتوں کو بتا دیا، ان کے ہاتھ میں یہ تھما دیا. یہ طے شدہ فیصلہ ہے أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ، کہ ان لوگوں کی جڑ، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاء، ان لوگوں کی جڑ مقطوع، کاٹ دی جائے گی، مصبحین، صبح کے وقت. میرے محترم دوستو، اکثر قوموں پر عذاب جو آیا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا. یا تو صبح کے وقت جب وہ سوئے ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، اور یا پھر دوپہر کے وقت جب وہ غفلت کے اندر ہوتے ہیں. یہ دو ٹائم اللہ پاک نے اکثر جو ہے وہ غفلت کے بتائے ہیں، لوگوں کی غفلت کے. اور انہی دو ٹائموں میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح کے وقت میں بھی اور ظہر کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو. حدیث پاک میں آپ علیہ السلام جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تو آپ صبح تک انتظار کرتے. رات کے اندھیرے میں شب خون نہیں مارتے تھے، رات کے اندھیروں میں حملے نہیں کیا کرتے تھے. آپ صبح تک انتظار کرتے. اگر صبح کو لوگ اٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے، کسی جگہ سے کوئی اذان کی آواز آ جاتی، کوئی اللہ کی آواز آ جاتی تو آپ حملہ نہیں کیا کرتے. اور اگر صبح اٹھتے لوگ کام کاج میں لگ جاتے اور کوئی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو پھر آپ علیہ السلام حملے کا حکم دے دیا کرتے. تو اللہ پاک نے ان کو پھر بھی مہلت دی، صبح تک مزید انتظار کر لیں. اللہ کا نبی چلا جائے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جب نبی قوم سے نکل گیا تو اس کا مطلب ہے قوم تباہ اب ہوئی کہ تب ہوئی، اب عذاب آئے ہی آئے. یونس علیہ السلام کی قوم سمجھدار قوم تھی، وہ اسی بات کو سمجھ گئی تھی. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ہی از خود علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تو قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کا نبی چلا گیا تو بس عذاب آیا کیا ہے. چنانچہ اسی نشانی کو دیکھ کے انہوں نے فوراً توبہ کی، معافی مانگی، اللہ کے حضور سرب سجود ہوئے. بادشاہ سے لے کر ایک ادنا آدمی تک سب اللہ سے معافی مانگنے آ گئے، میدان میں نکل آئے. اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کی توبہ کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا اور فرمایا کہ کسی قوم کو
عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اس کے ایمان نے نفع نہیں دیا الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم۔ لیکن یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے نکل جانے کے باوجود اس نشانی کو نہ سمجھ سکے اور اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہماری طرف سے طے ہو چکا تھا، مقطوع مصبحین، صبح کے وقت ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ اس عذاب کے اندر مارے گئے۔ قرآن کریم میں اگلی آیات میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا کہ عذاب کس طرح آیا، کیا صورت اس کی ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ پاک پھر واقعہ کو پیچھے سے بیان کرتے ہیں، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جس وقت یہ نوجوان لڑکے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تو قوم کے لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ آج تو بڑا مال آیا ہوا ہے، خوبصورت مال آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں ہماری مطلب کی چیزیں آئی ہوئی ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی کے گھر پہ چڑھ دوڑو۔ تو خوشیاں مناتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے۔ ایسے حالات میں لوط علیہ السلام کی پریشانی کا بڑھ جانا اور بہت زیادہ بڑھ جانا ظاہر تھا، جبکہ ابھی ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ آنے والے کون ہیں۔ تو میں مہمانوں کا اعزاز کروں، عزت کروں، احترام کروں، ان کو رکھوں یا بھیجوں، کیا کروں؟ اس صورتحال سے لوط علیہ السلام دوچار تھے کہ فرشتوں نے ان کو آگاہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مہمانوں کی عزت کے لیے قوم کی کیسے منتیں کی، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ اگلے فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.